بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئلٹی آف اسلام چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ سیرت نبی کا 10واں حصہ۔ اس ویڈیو میں حضور علیہ السلام کے دودھ پلانے کی کہانی حضرت حلیمہ کی زبانی بیان کی جائے گی۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل ریئلٹی آف اسلام کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ قلبی سکون ملے گا۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ راحت و خوشحالی کے یہ 2 سال گویا پل بھر میں بیت گئے۔ حضور کی روز افزوں برکات کے سائے میں جو مزے ہم لوٹ رہے تھے، اس کے باعث ہماری یہ خواہش تھی کہ حضور کچھ عرصہ اور ہمارے ہاں اقامت گزین رہیں۔ مدت رضاعت پوری ہونے کے بعد ہم حضور کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس لے آئے، لیکن ہمارا دل جدائی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے سیدہ آمنہ سے گزارش کی، بہتر ہے کہ آپ اپنے فرزند گرامی کو مزید کچھ عرصہ کے لیے ہمارے پاس رہنے دیں، وہاں کی آب و ہوا کا ان کی صحت پر خوشگوار اثر ہوگا۔ مکہ کی وبا زدہ فضا اور آلودہ ماحول سے ان کا دور رہنا ہی بہتر ہے۔ حضرت حلیمہ نے اس بات پر اتنا اصرار کیا کہ سیدہ آمنہ کو ہاں کرنا پڑی۔ چنانچہ آپ پھر اس بخت بیدار کو اپنے آغوش میں لیے شاداں و فرحاں اپنے قبیلہ میں واپس آ گئی۔ حضور کی واپسی سے گھر گھر خوشی کے چراغ روشن ہو گئے۔ آپ کی رضائی بہن شیمہ کی مسرت کی تو کوئی حد نہ تھی، کبھی کھلاتی، کبھی پلاتی، کبھی گیت گا گا کر دل بہلاتی، کبھی محبت بھری لوریاں دیتی۔ وہ معصوم بچی جن پاکیزہ کلمات سے حضور کو لوریاں دیتی، مورخین نے اپنی کتب میں انہیں ثبت کر دیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی پیار و عرفت کے لطیف جذبات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتی، یا ربنا ابقِ لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا۔ اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جواں گبرو دیکھوں۔ ثم اراہ سیدا مسودا واکبت اعادیہ معا والحسدا۔ یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے رب، اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر، وَآتِهِ عِزًّا يَدُومُ ابدا، اور انہیں وہ عزت عطا فرما جو تا ابد باقی رہے۔ حضرت حلیمہ بتاتی ہیں کہ حضور کی واپسی کے 2-3 ماہ بعد ایک روز حضور ہمارے مکانوں کے عقب میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ دوپہر کے وقت اچانک آپ کا بھائی دوڑتا ہوا آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بتایا، 2 مرد جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا میرے قریشی بھائی کے پاس آئے، پکڑ کر اسے زمین پر لٹا دیا، اس کے شکم کو چاک کر دیا۔ میں اور آپ کا باپ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف لپکے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور چہرہ مبارک کی رنگت زردی مائل ہے۔ آپ کے باپ نے آپ کو گلے لگا لیا اور پوچھا، میرے بیٹے کیا ہوا؟ آپ نے بتایا، میرے قریب 2 آدمی آئے جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، پھر میرے شکم کو چیر دیا، اس میں سے کوئی چیز نکالی اور اسے باہر پھینک دیا، پھر میرے پیٹ کو پہلے کی طرح کر دیا۔ ہم دونوں آپ کو اپنے ہمراہ لے کر واپس گھر آئے۔ آپ کے باپ نے مجھے کہا، اے حلیمہ، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو آسیب کا اثر ہو گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ بچے کو اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دیں اس سے پہلے کہ آسیب کے اثرات ظاہر ہوں۔
چنانچہ ہم آپ کو لے کر سیدہ آمنہ کے پاس پہنچ گئے۔ ہمیں دیکھ کر سیدہ آمنہ گھبرا گئیں۔ پوچھا خیر تو ہے؟ کل بڑے چاہ سے لے گئی تھی اور آج واپس بھی لے کر آ گئی ہو۔ ہم نے کہا بخدا کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے سوچا کہ جو ہمارا فرض تھا وہ ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے ادا کر دیا۔ اب بہتر ہے کہ ہم اس نونہال کو اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دیں اور اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو جائیں۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا مجھے سچ سچ بتاؤ کیا حادثہ رونما ہوا کہ تم نے اپنا ارادہ بدل لیا؟ آپ نے اصرار کیا تو حلیمہ بتانے پر مجبور ہو گئی اور شک کے صدر کا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا اے حلیمہ کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ میرے نور نظر کو شیطان کوئی اذیت پہنچائے گا؟ بخدا ہرگز نہیں، شیطان اس کے قریب بھی بھنک نہیں سکتا۔ تم دیکھو گی کہ میرے اس بچے کی نرالی شان ہوگی اور میرا یہ بچہ آفتاب بن کر چمکے گا۔ حلیمہ کیا میں اپنے بیٹے کے بارے میں تمہیں کچھ بتاؤں؟ حلیمہ نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ فرمانے لگیں جب مجھے حمل قرار پایا تو عام عورتوں کی طرح نہ مجھے اس کا کوئی بوجھ محسوس ہوا نہ کوئی اور تکلیف محسوس ہوئی۔ حمل کے دنوں میں نے خواب دیکھا کہ میرے اندر سے نور خارج ہوا جس کی روشنی میں مجھے شام کے محلات نظر آئے۔ ولادت کے وقت انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا۔ اب اسے میرے پاس ہی رہنے دو، میں خود اس کی خبر گیری کروں گی۔ رضاعت کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں یہ حدیث مختلف طریقوں سے مروی ہے اور یہ ان احادیث میں سے ہے جو سیرت نگاروں اور مغازی کے مصنفین کے نزدیک مشہور اور معروف ہے۔